مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اور دل میں یہ نیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے والے کے مرتبہ کو بڑا بلند کیا ہے، لہٰذا اس بزنس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے مطلوب ہے، تو آپ اپنا بزنس کا بزنس کریں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہونے کی وجہ سے آپ کی کامیابی پکی ہے۔ اسی طریقے سے عورت گھر کے کام اپنے نمٹاتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ گھر میں رہنے والی عورت جو گھر کے کام کاج کو نمٹاتی ہے اور ایک نسل تیار کرتی ہے، اس کے اجر اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست رکھے ہیں اور اس کے مرتبے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑے بلند رکھے ہیں، لہٰذا میں اپنے گھر کے کاموں کو نمٹا رہی ہوں، اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے، تو آپ کے گھر کے کام بھی نمٹ جائیں گے، پلس آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے گی۔ تو اگر کسی کام کو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا سے جوڑ دیتے ہیں، یعنی اس میں آپ اخلاص کو شامل کر لیتے ہیں، تو آپ کو سکسیس ملنا پکا ہو جاتا ہے۔ اسے جو بھی کام آپ کریں اس میں دھیان رکھیے کہ آپ حلال طریقے کا استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاضر و ناظر جانیں، تو آپ کے لیے وہ کام بھی آسان ہوگا، وہ کام میں اللہ تعالیٰ آپ کو سکسیس بھی دیں گے، آپ کا وہ کام بھی ہو جائے گا، دنیا کے کام میں نمٹتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ اخلاص یعنی کہ اللہ کی رضا اور اخلاص جب کسی کام کے مقصد میں شامل کر لیا جائے تو اس میں سکسیس کا ملنا آپ کا پکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ دین کو پھیلانا۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاد کے دوران ایک کافر کے سینے پر چڑھ بیٹھے، آپ چاہتے تھے کہ اس کو خنجر سے ذبح کر دوں، اس نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے چہرہ انور پر تھوک دیا۔ جیسے ہی اس مردود نے تھوکا آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اب تو انہیں ضرور ہی قتل کر دینا چاہیے تھا۔ وہ پوچھنے لگا، جی آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مارنا چاہ رہا تھا، اب تم نے میری طرف جو تھوکا تو میرے نفس کا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے اور میں اپنے نفس کی خاطر کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا، اچھا پہلے تو کفر پر مر رہا تھا، اب آپ کا اخلاص مجھے اتنا اچھا لگا کہ آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ اب ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ گئے تو یہ بندے کو نہیں ماریں گے، مگر اللہ تعالیٰ کام کو ادھورا نہیں رہنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کلمے کی توفیق عطا فرما دی۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کا شہزادہ تھا، وہ گرفتار ہو کر پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ بندے کو قتل ہی کروا دیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی زیادہ مصیبت بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب قتل کا حکم دے دیا تو اس نے کہا، جی کیا آپ میرے آخری تمنا پوری کر سکتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کون سی؟ اس نے کہا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، لہٰذا پانی کا پیالہ دیجیے۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے پانی کا پیالہ پلا دو۔ چنانچہ اسے پانی کا پیالہ دے دیا گیا۔ جب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو کانپنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی آپ کانپ کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ادھر پانی پینے لگوں گا اور ادھر جلاد مجھے قتل کر دے گا، اس لیے مجھ سے پیا ہی نہیں جا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو فکر مت کر، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لیتا اس وقت تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو اس نے پانی کا پیالہ زمین پر گرا دیا اور کہنے لگا، جی آپ قول دے چکے ہیں کہ جب تک میں پانی کا یہ پیالہ نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لہٰذا اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے قول دیا تھا، لہٰذا اب میں تجھے قتل نہیں کرتا۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کرتا تو اس وقت وہ کہنے لگا، جی اچھا آپ نے تو فرمایا کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لیکن میری بات سن لیجئے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ آپ نے پوچھا، بھائی آپ پہلے تو مسلمان نہیں بنے، اب بن رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے آپ میرے قتل کا حکم دے چکے تھے، اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ کہتے ہیں موت کے خوف سے مسلمان ہوا ہے، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ہیلہ کروں کہ موت کا خوف ٹل جائے، پھر میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کروں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ تو مخلص بندے کا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا، بلکہ ہمیشہ رب العزت اس کو پورا کرا دیتے ہیں۔ تو جس کام کو آپ پورا کرنا چاہیں اس میں آپ اخلاص کو شامل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سکسیسفل ضرور ہوں گے۔